الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين सबाब की नियत से आवाज़ बुलंद होने बात اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों भाइयों आप हजरात के सामने कुरान करीम में से एक आयत के कुछ हिस्से की तिलावत की है और ज़ख़ीरा अहादीस में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुबारक फरमान की तिलावत की है। दुआ रब्बे करीम से कि अल्लाह तबारक व तआला इनका हमसे मज़मून बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, फिर उसको समझकर हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है वाअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ
ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور حدیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ ہے نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نماز کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد سب سے افضل عمل بر الوالدین، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر میں نے پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بر الوالدین کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ اس طریقے سے کہ پہلے سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، دوسرے نمبر پر اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نیک کاموں کے اندر کتنے وہ حریص تھے، کتنا ان کو حرص تھی، یہ معلوم ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہر وقت اور ہمیشہ یہ تمنا اور خواہش رہتی تھی کہ جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں، جتنے بھی ہم ثواب کے کام کر رہے ہیں، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ان میں سے کون سا عمل ایسا ہے جس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو کرنے سے اس پر زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس عمل کو تلاش کرتے تھے، اس عمل کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، اس عمل کو تلاش کر کے جان کر معلوم کر کے پھر وہی عمل کو اپنی زندگی کے اندر لاتے تھے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو اس لیے مختلف مقامات پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے بھی فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم بھی فضائل کی احادیث سنتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، تو ہمارا وہ سننا، ہمارا وہ پڑھنا جو ہمارے درمیان وہ تذکرہ ہوتا ہے، بس وہ سننے کی حد تک ہی رہ جاتا ہے۔ ہم اس کو سن تو لیتے ہیں، پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے دل کے اندر، ہماری طبیعت میں وہ عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہ عادت تھی کہ ان کو جو بھی عمل، جو بھی نیک کام معلوم ہو جاتا، جو بھی افضل عمل معلوم ہو جاتا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فوراً اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو بندہ کسی کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو قرات ہے یہ اس وقت ایک پیمانہ کا چھوٹا سا جس کے ذریعے سونے اور چاندی کا وزن کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ کر قبرستان میں میت کے ساتھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 قرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جنازہ بھی پڑھتا ہے، قبرستان تک بھی ساتھ جاتا ہے اور تدفین کے اندر بھی وہ شریک ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 قرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو قرات ہے یہ تو چھوٹا سا پیمانہ کا ہوتا تھا جس کے ذریعے سونے اور چاندی کا وزن کرتے تھے، یہ دنیا کا پیمانہ تھا، اور جنت کا جو قرات پیمانہ ہوگا وہ بہت پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ تو جو بندہ کسی مسلمان کے جنازہ پڑھے، پھر قبرستان تک ساتھ گئے، تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 قرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افسوس کرنے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی تھی، اگر مجھے اس کا علم ہوتا میں سن لیتا تو میں بھی مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوتا، قبرستان تک بھی جاتا، تدفین میں بھی شریک ہوتا۔ اس حدیث کا مجھے پہلے علم نہیں تھا تو اس حدیث کے علم نہ ہونے کی وجہ سے افسوس کہ میں نے بہت سے قرات ضائع کر دی۔ تو میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا مشغلہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا تھا، کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو یہ اس حدیث کا ان کو علم نہیں تھا، جب اس کا ان کو علم ہوا تو وہ افسوس کرنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے قرات ضائع کر دیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہر وقت حرص ہوتی تھی نیک کاموں کو معلوم کر کے پھر ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، فضائل بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، تو ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جو بھی افضل عمل ہم کو معلوم ہو جائے تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آیا ہے کہ صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے صحابی نے سوال کیا افضل عمل کے بارے میں، تو آپ
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، یہ افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے صحابی کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا نماز پڑھنا افضل عمل ہے۔ تو مختلف حالات کے اندر مختلف صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، تو جس وقت اور جس کے حال کے مطابق جو جواب ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اب ایک آدمی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر یہ سستی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کرنے پر جواب میں ارشاد فرماتے کہ اللہ کا ذکر کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی صحابی سوال کرنے والا وہ جہاد کے اندر سستی کرتا تھا تو اس کے سوال کے جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے تھے کہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نماز کے اندر سست ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرما دیتے تھے کہ نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا افضل عمل ہے۔ تو یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور کے جو الفاظ ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ الصلاۃ نماز پڑھنا افضل عمل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا یہ افضل عمل ہے۔ بعض اوقات ہم نماز کو پڑھتے ہیں لیکن سستی کر جاتے ہیں، وقت کو ٹال کر نماز پڑھتے ہیں، قضا کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ افضل عمل نہیں ہے، بلکہ نماز کو نماز کے وقت پر پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بہت بڑی ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے ان کا بھی تذکرہ فرما دیا الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں، وقت کو ٹال دیتے ہیں، تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے ہر حال کے اندر، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو نماز کے وقت کے اندر ادا کرنا چاہیے، خواہ کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، وقت کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، قضا کر کے نماز کو پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس کا مال، اس کے گھر والے، اس کے تمام رشتہ دار ہلاک ہو گئے۔ جیسے کسی بندے کا سارا مال ہلاک ہو جائے، اس کے رشتہ دار ہلاک ہو جائے، تو اس بندے کو جتنی پریشانی ہوتی ہے، وہ بندہ جتنا افسوس کے اندر ہوتا ہے، تو ایسے اس بندے کے لیے بھی اتنی ہی پریشانی اور افسوس کی بات ہے کہ جس کی ایک عصر کی نماز فوت ہو گئی۔
تو میرے بھائیوں، قیامت والے جب انسان فوت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز اچھی نکل آئی، جس کی نماز مکمل نکل آئی، اس کے باقی سارے اعمال بھی مکمل نکلیں گے۔ جس کی نماز ناقص نکل آئی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی ناقص ہوں گے۔ تو صحابی کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پر جب صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو جہاد سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا اتنا افضل عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں بالکل کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مجاہد جہاد کرتے ہوئے جب شہید ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی نعمتیں جو ہیں وہ عطا کر دیں گے تو وہ دنیا کو بھول جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد، جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد وہ دنیا کو بھول جائیں گے، وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہوگا وہ یہ تمنا کرے گا، جنت کی نعمتیں دیکھ لینے کے بعد، ملنے کے بعد وہ یہ خواہش کرے گا، کاش کہ میں دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تمنا فرمایا کرتے تھے، کاش کہ اللہ کے راستے میں مجھے شہید کر دیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا افضل عمل جہاد، اس جہاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو مقدم رکھا ہے۔ جہاد کرنے کا ذکر بعد میں کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ جہاد سے افضل عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اور جہاد میں جانے سے میری جو غرض ہے، میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی واقعی یہی غرض ہے، واقعی آپ کا یہی مقصد ہے کہ آپ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ ہاں، واقعی میرا یہی مقصد ہے کہ میں اللہ کی رضا کو چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کا واقعی یہی مقصد ہے، واقعی اللہ کی رضا کو چاہتے ہو، تو یہ بتلاؤ کہ آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاد میں نہ جاؤ بلکہ اپنے گھر جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو، اور آپ کا جو مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا،
اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کے اندر آپ کو وہ مقصد عطا فرما دیں گے، یعنی کہ تم والدین کی جو خدمت کرو گے تو اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو دین ہے نا، یہ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ جی میرا شوق ہے کہ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ جو صف اول میں نماز پڑھنے کی خواہش کر رہا ہے، آیا کہ اس کے گھر کے اندر اس کے والدین بیمار تو نہیں ہیں، اس کے والدین کو اس کی خدمت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر والدین بیمار ہوں اور ان کو اپنے بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ان سے جدا ہو جائے تو ان کو پریشانی ہوتی ہو، تو اس بندے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بغیر جماعت کے نماز پڑھ لے اور اپنے والدین کی خدمت کرے۔ یہ ہے دین۔ گھر کے اندر والدین بیمار پڑے ہوں، بیٹے کو ان کی خدمت کی ضرورت ہو، وہ مسجد کے اندر صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، تو پھر یہ دین نہ ہوا، پھر وہ اپنا شوق پورا کر رہا ہے، دین پر عمل نہیں کر رہا۔ آج اس صورت کے اندر ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہو، اس کو دور جانا پڑے، اس کے اندر زیادہ وقت لگے، تو پھر وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے۔ اگر مسجد گھر کے قریب ہے، 5-10 منٹ اگر وہ اپنے والدین سے جدا ہو جائے نماز کے لیے، ان کو تکلیف نہ ہوتی ہو، تو پھر وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے۔ اگر اتنی دوری میں بھی ان کو پریشانی ہوتی ہو تو اس کے لیے پھر افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے۔ تو میرے بھائیو، سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ دین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر والدین بوڑھے ہیں، آپ کی خدمت کے وہ زیادہ محتاج ہیں، تو آپ جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے۔ ان کے دل کے اندر بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاؤں، اور جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جس نے حضور کی زیارت کر لی، اس کو صحابیت کا شرف مل گیا، اور صحابیت کا شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی کتب ہوں، ابدال ہوں، ولی ہوں، اللہ والے ہوں، سب مل جائیں تو وہ صحابی کے درجے کے برابر تو کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی ہو اور اس مٹی کا جو غبار اڑا ہو، اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابیت اتنا بلند مقام ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے زمانہ میں موجود ہیں، گھر کے اندر بوڑھی والدہ ہے، وہ بیمار ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن گھر کے اندر والدہ بیمار ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے بچوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری زیارت کو نہ آؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ تو حضور کی زیارت کے لیے نہ گئے، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اے عمر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرن سے، یمن کے علاقے سے ایک قافلہ آئے گا حج کرنے کے لیے، اس کے اندر ایک آدمی ہوں گے جس کا نام اویس قرنی ہوگا، ان
کی شکل و صورت اس طرح ہوگی جب وہ آئے تو ان سے ملنا اور اپنے حق میں ان کے لیے دعا کرانا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے حضور کی زیارت سے محروم ہو گئے، شرف صحابیت سے محروم ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی والدہ کی خدمت کرنے کا صلہ عطا فرمایا کہ ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا کہ وہ جس دعا کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا یہ بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جن کے والدین بوڑھے ہوں تو ان کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو فرض کر دے۔ بڑھاپے کی حالت کے اندر بندہ تھوڑی سی بھی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو وہ فوراً دعا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعا جو اپنی اولاد کے حق کے اندر ہو اس کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی بڑے سے بڑے اللہ والے سے اپنی دعا کرا لے اپنے لیے، وہ دعا اتنا جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی والدین کی اپنی اولاد کے حق کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پیروں سے، فقیروں سے، بزرگوں سے دعا کرانے سے بہتر یہ ہے کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے والدین سے دعا کرائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلا دیا کہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو وہ اپنے والدین کی دعاؤں کے اندر اگر شامل ہونا چاہتے ہوں تو ان کے والدین کے جو ہم عمر تھے، ان کے جو دوست تھے، ان کی زندگی کے اندر اب وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعاؤں کا اثر آپ کی زندگی کے اندر شامل کر دیں گے۔ اور جن کے والدین ناراض تھے، فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے گا تو اس کی برکت سے ان کے والدین ان کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جب آپ کے والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو اس وقت اف تک بھی نہیں کہنا، کیونکہ بڑھاپے کی حالت کے اندر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات انسان مختلف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی باتوں پر اصرار کرتا ہے جو حقیقت میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو والدین اگر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئے ہیں اور وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ کے مطابق نہیں ہے تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، بلکہ پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کی بات پر خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ اف تک بھی نہیں کہنے کا جو مطلب ہے، تفسیروں کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آنکھ اٹھا کے بھی اپنے والدین کی طرف نہ دیکھو، ان کے سامنے بولنا یہ تو دور کی بات، اپنے والدین کے سامنے آنکھ اٹھا کے بھی ان کو نہیں دیکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا کہ سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو بھی افضل عمل، نماز کو بھی نماز کے وقت پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ والدین کا کہنا ماننا، وہ اگر کسی بات کا کہہ دیں تو وہ ماننا ایسے فرض ہے اولاد پر جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، والدین کی اطاعت اولاد کے لیے بھی ایسے فرض ہے۔ ہاں وہ کسی گناہ کے کام میں نہ ہو، دین کے کام میں ہو، اگر گناہ کے کام میں ہو تو پھر اس کے اندر ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ دین کے کاموں میں والدین کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا